الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے فرشتے اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا شخص۔ نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کی بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں ہیں۔ قرآن پاک پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد نہ کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معاشیت، روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قیامت کا سب سے پہلا سوال سرکار مدینہ سلطان باقرینہ
قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جان نہ جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش یعنی سوال ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تفسیر سنتے ہیں۔ سورۃ التکاثر مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 28 کلمے اور 120 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مفاخرت مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دامن گیر خاطر رہتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کے ساتھ 3 ہوتے ہیں، 2 لوٹ آتے ہیں، 1 اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، 1 مال، 1 اس کے اہل و اقارب، 1 اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے، باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔ بخاری۔ نزا کے وقت اپنے اس حال کے نتیجہ بد کو قبروں میں اور حرص مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے۔ مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی، صحت، فراغ، امن، عیش و مال وغیرہ، جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ زندگی ہمارے لیے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔
لہٰذا اس امانت کا خیال رکھیے، نماز پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک اور ذکر و اذکار پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور صحت کا شکر ادا کرتے رہیے۔ نماز پڑھتے رہیے، دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، کیونکہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ ایسی پیاری پیاری تلاوت، ترجمہ، تفسیر سننے کے لیے، پیارے پیارے وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل سکون قلبی دیکھتے رہیے۔ اسے سبسکرائب اور لائک کیجیے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔